الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ زکوٰۃ ایک اہم ترین عبادت ہے جس کا بنیادی مقصد ہے غرباء کی ضرورتوں کو پوری کرنا، لیکن زکوٰۃ خرچ کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو یہ اختیار نہیں دیا کہ جس پر چاہے اس رقم کو خرچ کر دیا کریں، بلکہ اللہ رب العزت نے خود زکوٰۃ کے مصارف متعین فرما دیے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب زکوٰۃ کی رقم مانگنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو زکوٰۃ کے معاملے میں یہ بات پسند نہیں آئی کہ پیغمبر یا کوئی اور شخص اس کا مصرف متعین کرے، بلکہ اللہ رب العزت نے خود ہی زکوٰۃ کے مستحقین کی تفصیل بیان فرمائی اور مصارف زکوٰۃ کے 8 مدات کو اللہ نے خود متعین فرما دیا ہے۔ اگر تم ان میں سے ہو تو میں تمہیں یہ زکوٰۃ دوں گا۔ فَإِن كُنْتَ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1632۔ پھر یہ بات بھی غور کرنے کے قابل ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مصارف زکوٰۃ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، انما الصدقات۔ عربی گرامر کے حساب سے انما کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ حصر کے لیے آتا ہے، یعنی زکوٰۃ صرف انہی 8 مصارف میں خرچ کی جا سکتی ہے، ان 8 مصارف سے ہٹ کر کسی اور مصرف میں زکوٰۃ خرچ نہیں کی جائے گی۔ اس سے زکوٰۃ کے مصارف کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ انہی جگہ پر خرچ ہو۔ ان 8 مصارف میں سے اللہ تعالیٰ نے پہلا مصرف اور دوسرا مصرف جو ذکر فرمایا وہ ہے فقراء اور مساکین۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیر اور مسکین دونوں ضرورت مند ہوتے ہیں، البتہ ایک دوسرے سے زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے۔ کون زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے، اس میں فقہا نے الگ الگ تعریفیں کی ہیں۔ فقیر ضرورت مند زیادہ ہوتا ہے مسکین کے مقابلے میں، یا مسکین زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے فقیر کے مقابلے میں۔ بہر صورت معیار غربت ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم غریبوں میں خرچ کی جائے۔ اب بنیادی اعتبار سے غریب کس کو کہیں گے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہی ہے کہ جس شخص کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود نہیں ہے وہ شخص غریب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار کسے فرمایا؟ جس سے زکوٰۃ لی جاتی ہو اور جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو وہ مالدار ہے، اور جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ غریب ہے۔ جس کو زکوٰۃ دی جائے گی اور جس کے لیے زکوٰۃ لینا درست ہوگا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد فی فقرائہم، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے وہ شریعت کی نظر میں مالدار ہے، اور جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے وہ شریعت کی نظر میں فقیر اور زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اب موجودہ حالات میں سونے اور چاندی کا جو نصاب ہے وہ روپے، مال تجارت اور سب کا کو سامنے اگر رکھا جائے تو سونے کا نصاب تو 8 تولے 7 گرام 480 ملی گرام، اور چاندی کا نصاب 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام۔ چاندی کا نصاب بہت کم ہے اور سونے کا نصاب بہت زیادہ ہے، اور چاندی کے نصاب کے اعتبار سے بہت سے لوگوں پر جن کے پاس 30-35 ہزار کے آس پاس مالیت ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور سونے کا نصاب لگایا جائے تو 2-3 لاکھ سے زائد کی مالیت ہو، تقریباً 9.25 تولے سونا ہونا پڑتا ہے، اس کی مالیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو معیار دونوں کا بہت زیادہ متفاوت ہے، اس واسطے عرب کے علماء نے سونے کے نصاب کو عام طور سے معیار بنایا ہے، اور علماء ہند، ایشیا کے جتنے بھی علماء ہیں تقریباً چاندی کے نصاب ہی کو معیار بناتے ہیں، جس کی وجہ سے 30-35 ہزار کی مالیت بھی جس کے پاس ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔
البتہ وہ زکوٰۃ جو فرض ہوگی وہ زیادہ مقدار میں نہیں ہوگی. 40,000 میں سے 1,000 دینا ہے تو 35,000 جس کے پاس ہو وہ 700 750 کے آس پاس زکوٰۃ نکالے گا. لیکن بعض مرتبہ وہ شخص ہی خود زیادہ محتاج ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر زکوٰۃ فرض کرنے میں اس نصاب کے اعتبار سے حرج لازم آنے کا بھی اندیشہ اور احتمال ہو سکتا ہے. تو اس واسطے ہمارے ہندوستان کے علماء میں سے حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم کا رجحان بھی علماء عرب کے رجحان کی طرف ہے کہ چاندی کے نصاب کے سلسلے میں زکوٰۃ کو واجب کرنے میں سامنے والے کی حاجت کا بھی خیال رکھا جائے. البتہ جمہور علماء کی جو رائے ہے وہ زیادہ احتیاط پر ہے، اس وجہ سے کہ کتب فقہ میں جہاں پر بھی زکوٰۃ کے واجب ہونے کی بات کہی گئی ہے وہاں پر انفع للفقراء کا بھی لفظ ملتا ہے، اور فقراء کے لیے زیادہ نفع کی بات یہی ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب کرنے میں کچھ حرج لازم نہ آتا ہو، خواہ وہ سونے کے نصاب سے ہو خواہ وہ چاندی کے نصاب سے ہو، اس پر زکوٰۃ واجب کرنے میں حرج نہ ہو. اور اگر وہ خود ہی فقیر ہو تو انفع للفقراء کے اعتبار سے وہ خود ہی اس کے لیے نفع یہ ہے کہ اس پر واجب نہ کیا جائے. جس کی جو حالت ہو اپنا پورا ذاتی مسئلہ اپنے علماء سے رجوع کر کے اس سے حل کر لے. اپنا موجودہ نصاب جو بھی اس کے پاس موجود ہے پوری تفصیل، جیسے پوری باڈی چیک اپ کراتے ہیں ویسے پورے مال کا بھی چیک اپ کرا لیں، اور اس میں کیا آپ کا لیے ٹریٹمنٹ متعین کیا جائے گا وہ اپنے علماء سے رجوع کر کے معلوم کریں. آج کل غریب کسے کہا جائے تو اچھے خاصے لوگ بھی کھاتے کماتے لوگ بھی زکوٰۃ کے طلبگار ہو جاتے ہیں. کبھی بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کی خاطر زکوٰۃ کی بڑی بڑی رقمیں اس نام پہ وصول کرنے لگتے ہیں، اور اپنی دیگر خواہشات کے لیے بھی، اپنی پوری ضروریات کے مہیا ہونے کے باوجود بھی خواہشات کے لیے زکوٰۃ کا مستحق بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے دوزخ کی آگ میں اضافہ کر رہے ہو. من سال وعندہ ما یغنیہ فإنما یستکثر من النار. تفسیر قرطبی میں تفصیل ہے اس کی، یعنی جس کے پاس موجود ہے ضروریات کی تکمیل کا سامان پھر بھی وہ مانگنے کے پیچھے پڑا ہے، وہ اپنے لیے جہنم کی آگ بڑھاتے جا رہا ہے. اور زکوٰۃ دینے والوں کو بھی چاہیے کہ کسی فرد کو دیں یا کسی ادارے کو دیں تو اچھی طرح تحقیق کر لیں کہ واقعی یہ شخص مستحق ہے نہیں ہے، اور یہ ادارہ بھی واقعتاً دنیا میں ہے نہیں ہے، صرف یہ اس کا نام موجود ہے اور اس کی حقیقت دنیا سے ختم ہو چکی ہے. تحقیق کر کے دینا چاہیے. زکوٰۃ کے مدعات میں سے ہیں یا نہیں ہیں یہ لوگ خود تحقیق نہیں کر سکتے تو معتبر لوگوں سے، اپنے جان پہچان کے تعلق والوں سے اداروں کی تحقیق کریں، سفر کریں، معلومات کریں. فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد تک جانا، جگہ کی صفائی، وقت کا معلوم کرنا، قبلہ رو ہونا، شرائط نماز کا اہتمام خود نمازی پر فرض ہے. ایسے ہی زکوٰۃ کے سلسلے میں ادائے زکوٰۃ کے لیے مصرف کا تلاش کرنا بھی جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر فرض ہے. بلا تحقیق زکوٰۃ دے دی جاتی ہے، حالانکہ وہ شخص و ادارہ زکوٰۃ کا مستحق ہے نہیں ہے. تلاش کر لینا چاہیے. اگر بلا تحقیق کے اگر ایسے ہی اٹکل سے دے دی گئی اور وہ مستحق نہیں ہے تو انہ اذا دفعها الیہ وهو شاک ولم یتحری او تحر ولم یظہر له انہ مصرف او غلب على ظنہ انہ لیس بمصرف فهو علی الفساد. تبین الحقائق کی عبارت ہے کہ جو شخص تحقیق کے بغیر دے دیتا ہے اور وہ مصرف نہیں رہتا ہے، مستحق نہیں رہتا ہے، تو پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ایسے ہی بعض لوگ پیشہ ور بھکاریوں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے. جو ضرورت کی بنا پر مانگتے نہیں ہیں بلکہ ان کا پیشہ ہے مانگنا، بھیک مانگ کے اپنے مال کو بڑھانا مقصد ہے، بڑی رقمیں جمع. زکوٰۃ کا تیسرا مصرف ہے زکوٰۃ وصول کرنے والے. اب ان عاملین کا تو وجود نہیں ہے جو اسلامی حکومت کی طرف سے ہوا کرتے تھے. اب نہ ہندوستان میں نہ خود کسی مسلم کنٹری میں نہ آج صحیح اسلامی حکومت ہے، نہ کوئی ایسا بیت المال ہے. اس لیے جو لوگ زکوٰۃ کی وصولی اور اس کے حساب کتاب وغیرہ کا کام انجام دیتے ہیں ان کو زکوٰۃ میں سے اجرت دیے جانے کے سلسلے میں علماء کی رائے ہے کہ یہ رقم ان کو اعانت اور زکوٰۃ کے طور پہ نہ دی جائے بلکہ بطور اجرت اور حق الخدمت کے دیا جائے.
کیونکہ وہ زکوٰۃ کے مستحقین کا ہی کام کر رہے ہیں، اس لیے مستحقین زکوٰۃ کو اجیر ہونے کی حیثیت سے انہیں اجرت دی جا سکتی ہے، اور عاملین کا غریب اور مستحق زکوٰۃ ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ نتیجے کے اعتبار سے انہیں یہ رقم بطور زکوٰۃ کے نہیں دی جا رہی ہے۔ زکوٰۃ کے مالک تو وہ لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے، لیکن وہ اس مال کے مالک کی حیثیت سے لوگوں کو ان کی محنتانہ ادا کر رہے ہیں، اس واسطے جو زکوٰۃ وصول کرنے پر ہیں انہیں زکوٰۃ دینے بطور اجرت کے دینے کے سلسلے میں علماء کی رائے ہے۔ البتہ اجرت کے سلسلے میں ظاہر سی بات ہے کہ اصول متعین ہونا چاہیے کہ آپ کہیں بھی ملازمت کریں گے تو آپ کی تنخواہ سیلری متعین رہتی ہے، ایسے ہی جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اداروں کے لیے ان کی بھی اجرت مقرر ہو، متعین ہونا چاہیے۔ جو مدارس اور دوسرے دینی اداروں کے جو سفراء ہیں ان کی تنخواہوں متعین ہو، زکوٰۃ وصول کرنے اور چندہ وصول کرنے کی، ان کو کمیشن پر نہ رکھا جائے۔ خواہ کون سا بھی ادارہ ہو، چھوٹا بڑا ادارہ، کمیشن پر چندہ کرانا اور چندے میں سے بطور کمیشن کے اسے دینا یہ بالکل نامناسب اور شرعاً بھی محل نظر بات ہے، اس کی اجازت اور اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تنخواہ مقرر کر لی جائے، اور تنخواہ بھی اصولی کی ایک مقدار کے حساب سے ہر بندہ جس ایریے میں اسے کام دیا جائے گا اس کی محنت دیکھی جائے گی اور اس ایریے سے آنے والی آمدنی دیکھی جائے گی، اس کے حساب سے اس کے لیے تنخواہ مقرر کی جائے گی۔ جیسے اس کی محنت بڑھے گی تو اس کے لیے تنخواہ میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور زیادہ محنت ہوگی تو اس کے لیے خصوصی انعام بھی دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال تنخواہ مقرر ہونی چاہیے، کمیشن کا معاملہ نہ ہو۔ جیسے محنت بڑھی، جیسے زیادہ آمد وصولی بڑھی، ویسے تنخواہ میں اضافہ ہو یا محنتانہ انعام دیا جائے، کمیشن کا معاملہ نہ رکھا جائے۔ اس سے بہت سی شرعی قباحتیں اور سماجی قباحتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور فقہ اسلامی اکیڈمی انڈیا نے 5ویں سیمینار میں جو اعظم گڑھ میں منعقد ہوا تھا، بے اتفاق یہ فیصلہ طے ہوا کہ چندہ وصولی پر کمیشن لینا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اب جو حضرات اداروں کے لیے زکوٰۃ وغیرہ وصول کرتے ہیں، ایک بات ان میں ضروری ہے کہ انہیں جو حق الخدمت اور اجرت کے طور پہ جو رقم دی جاتی ہے وہ ان کی محنتانہ ہے، بطور زکوٰۃ کے نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی پیش نظر ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ کا اصل مصرف فقراء ہیں، مساکین ہیں۔ عاملین اور زکوٰۃ وصول کرنے والوں کی حیثیت تو ضمنی ہے، وہ فقراء کے لیے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں تو ان کے لیے ایسی اجرت مقرر نہیں ہونی چاہیے گویا کہ وہ زکوٰۃ اپنے ہی لیے وصول کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں بس۔ زکوٰۃ دینے والے مدرسے یا ادارے کو زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگ دینے والے مدرسے کو دے رہے ہیں، ادارے کو دے رہے ہیں، وہ لینے اور وصول کرنے والے کو نہیں دے رہے ہیں۔ دینے کا مقصد ہے ضرورت مندوں پہ خرچ کریں، نہ کہ وصول کرنے والوں پہ خرچ۔ اس لیے اس کام پر اجرت غیر معمولی نہیں رکھنا چاہیے، مقدار بھی وہی ہو جو شریعت کے مزاج کے موافق ہو، شریعت کے مزاج اور منشا کے خلاف نہ ہو، اور زکوٰۃ دینے والوں کے بھی منشا کے خلاف نہ ہو۔ زکوٰۃ کا چوتھا مصرف ہے مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب، دل جوئی کرنا مراد ہے۔ اس سلسلے میں مؤلفۃ القلوب کے سلسلے میں مفسرین کا بھی اچھا خاصا اختلاف ہے کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں۔ فقہا کی ایک جماعت تو یہ اس کی قائل ہے کہ اس میں غیر مسلموں کی 2 جماعتیں مراد ہیں، غیر مسلموں کے 2 گروپ مراد ہیں مؤلفۃ القلوب سے۔ ایک جماعت وہ ہے جن کے بارے میں امید ہے کہ اگر ان غیر مسلموں کی اگر ہم مالی اعانت کریں گے تو وہ مسلمان ہو جائیں گے اور اسلام سے انسیت پیدا ہوگی، آج نہیں تو کل وہ کلمہ پڑھ لیں گے، انہیں مؤلفۃ القلوب کہا جائے، یعنی تالیف قلب کے لیے انہیں دیا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لیڈر یا وہ قوم کا سربراہ یا وہ شخص امیر مراد ہے کہ اگر اس کو کچھ ہم مالی تعاون کریں گے تو یہ خاموش رہے گا اور مسلمانوں کے خلاف کسی بھی طرح کی پلاننگ یا مکاری نہیں کرے گا۔ تو مؤلفۃ القلوب کا یہ محل فقہا نے ذکر کیا ہے، اور بعض فقہا نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ مسلم ملکوں کی سرحد پر جو لوگ رہتے ہیں وہ اپنی جگہ پر سرحد چھوڑ کر شہر میں نہیں آ سکتے، سرحد کی حفاظت کی ذمہ داری ہے،
اور اس زمانے میں سرحد کی حفاظت کرنے والے فوجیوں کے لیے تنخواہیں بھی مقرر نہیں تھی، وہ اپنی رضاکارانہ طور پہ ملک کی دفاع کی خدمت انجام دیتے تھے، اس لیے سرحدی آبادیوں کی بڑی اہمیت تھی اور گویا ان کی حیثیت ایک دفاعی لائن کی ہوتی تھی۔ تو اس صورت میں ان پر تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ انہیں دیا جانا، لیکن اب ظاہر سی بات ہے نہ کوئی اسلامی ملک ہے اور نہ کوئی سرحد پر مسلمان اسلامی ملک کی حفاظت کے لیے اس طرح رضاکارانہ طور پہ کام کر رہا ہے، تو یہ محل بھی اب اس وقت موجود نہیں ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے مؤلفۃ القلوب میں کہ وہ نو مسلم حضرات جن کے بارے میں امکان ہے کہ مالی اعانت کی وجہ سے وہ لوگ اپنے ایمان میں پختگی لائیں گے، دین پر ثابت قدم رہیں گے، اور بہتر سے بہتر حالت کو دیکھ کر جب یہ اسلام لانے کے بعد ان کی حالت اچھی رہے گی اور یہ فقر و فاقے میں نہیں رہیں گے، تو ان کا جو سابق پرانا سماج ہے یہ ان کے خوشحال رہنے سے بھی وہ بھی خوش ہوگا، وہ بھی ان کی طرف راغب ہو سکتا ہے، یا یہ اپنے دین پر ثابت قدم رہیں گے، واپس اپنے دین کی طرف یعنی اپنے پرانے مذہب کی طرف نہیں لوٹیں گے، کوئی اس طرح کی بات یا حادثہ ان کے ساتھ پیش نہیں آئے گا، یہ لوگ بھی مراد ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اس سلسلے کو اس واسطے بند فرما دیا کہ اس وقت اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا غلبہ دے دیا تھا کہ اب اس مد کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اب یہ بات علماء میں مختلف ہی ہے کہ ان موجودہ حالات میں مؤلفۃ القلوب کا محل باقی ہے یا نہیں ہے، اس میں بھی اہل علم کی مختلف رائے ہیں۔ البتہ کسی اہل علم کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ جو نو مسلم غربت اور افلاس سے دوچار ہو اور اپنے پرانے سماج کو چھوڑنے کی وجہ سے بے سہارا ہو گیا ہو، ان کو زکوٰۃ دی جائے اور ان کو زکوٰۃ دینے میں ترجیح دی جائے دوسروں کے مقابلے میں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور ہمارا جو سماج ہے ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اسلام قبول کرتے ہی انہیں بعض مرتبہ جسمانی تکلیف بھی پہنچائی جاتی ہے سابق سماج کی طرف سے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہیں واپس لوٹنے پہ ہر طرح کی پلاننگ بھی کی جاتی ہے۔ اگر ہمارا سماج انہیں ساتھ نہ دے اور وہ لوگ بھی انہیں گھر سے نکال دیں اور اپنی پراپرٹیز سے انہیں بائیکاٹ کر دیں اور اپنے سماج سے انہیں نکال دیں، رشتہ دار سے ان کا تعلق ختم ہو جائے، ملازمتوں سے انہیں ہٹا دیا جاتا ہے، نئی ملازمتیں بھی مل نہیں پاتی ہیں، نام کا فرق ہو جاتا ہے، سرٹیفکیٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، عصبیت پائی جاتی ہے، اور ان کا تعلق نیچی ذات سے اگر ہوگا تو انہیں کوئی خصوصی مراد بھی حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ جب یہ سب ختم ہو جاتی ہیں تو اور حالات بھی ایسے ہیں کہ مسلمان اگر ان کا سہارا نہیں بنیں گے، اپنے سینے سے نہیں لگائیں گے تو پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اور دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس قسم پرسی سے تنگ آ کر وہ پھر واپس کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ خاندانی مسلمان پرانے مسلمان ہونے کے باوجود اپنی مسلمان لڑکیاں انہیں نہیں دیتے، اپنے گھروں میں جگہ نہیں دیتے، اپنی تجارتوں میں انہیں حصہ نہیں دیتے، کسی بھی طرح کا ان کا تعاون کرنے کا مکمل منظم نظام ہمارے پاس نہ ہو اور اسے دوسرے درجے کا مسلمان سمجھا جائے، تو اور جو لوگ واقعی نو مسلم ہیں اور ایسے حالات سے دوچار ہیں تو انہیں زکوٰۃ کے سلسلے میں ترجیح دینا چاہیے، اور انہیں اپنی تجارتوں میں اپنے گھروں میں انہیں اپنا دوست اور بھائی بنا کر رکھنا چاہیے۔ اور البتہ جو مسلم ایسے ہیں نو مسلم کے اس مؤلفۃ القلوب کے اس حصے کو اپنی بزنس بنا کے جی رہے ہوں اور اسی کو پیشہ بنا کے جی رہے ہوں، ضرورت مند نہیں ہے، اور تحقیق بھی کر لی جائے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ 10 15 20 سال ہو گئے مسلمان ہو کر اور اچھے خاصے حیثیت کے بھی ہیں، لیکن شروع سے عادت پڑی ہوئی ہے نو مسلم کہہ کر اس طرح کے چندوں کو اور اس طرح کے زکوٰۃ کے مصارف کو وصول کر کے کھانے کی، یا نوجوان ہے اچھا پڑھا لکھا ہے یا نہیں تو محنت کر کے کما سکتا ہے، اس کے باوجود بھی محنت مزدوری سے جی چرا کر اس طرح اپنے نو مسلم ہونے کے نرم دلی کے پہلو کو لے کر مسلمانوں سے اس طرح کی چیزیں وصول کرنا چاہتا ہو، اس سلسلے میں تحقیق ہونی چاہیے، سمجھا لینا چاہیے، اس کی ذہن سازی کرنی چاہیے، اسے محنت مزدوری اور حلال کمائی کی ترغیب اور اس کا ایک شرعی فریضہ اسے سمجھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین فطرت بنایا، ہمیشہ اس کی اشاعت اور اس کی فطری تعلیمات اور روحانیت اور اخلاقی اقدار کی وجہ سے بہت سے لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں۔ دین کی اپنی اشاعت میں نہ دولت کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اسلام دولت کا محتاج ہے، نہ طاقت کا محتاج ہے۔ پیسوں کے بل بوتے پر غیر مسلموں کو زکوٰۃ اس واسطے دینا
کہ وہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، پیسے دکھا کر، دولت دکھا کر اسلام کی طرف راغب کرنا، یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ جس پر تمام فقہا متفق ہیں مؤلفۃ القلوب میں، اسی پہلو کو اپنانا چاہیے۔ جمہور سے ہٹ کر کسی رائے پر مصر ہونا یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہو سکتی ہے اپنے بھی دین کے لیے۔ دوسرے کی دین کی خاطر اپنی یا دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنا دین بگاڑنا کسی بھی طرح کی عقل مندی نہیں ہے۔ جب برادران وطن کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے مالی اخراجات کی ضرورت پڑتی ہو، غیر مسلم کو دعوت دینے کے لیے خرچ کی ضرورت پڑتی ہو، تو اس کے لیے مسلمان اپنے عطیات میں سے رقم خرچ کریں، اس کو پیش کریں۔ کتنے اصحاب خیر، تاجر، سرکاری ملازمین نہیں ہیں جو اپنی کمائی کا، سیلری کا 30% سے لے کر 50، 60، 70% تک انکم ٹیکس میں دے رہے ہیں۔ کیا ہم اپنی انکم میں سے، اپنی سیلری میں سے 2%، 5، 10% بھی دین کے اتنے اہم مقصد کے لیے خرچ نہیں کر سکتے؟ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ ملت اسلامیہ اپنے پورے اجتماعی کاموں کو زکوٰۃ کے رقم سے ہی ادا کرنا چاہتی ہے۔ آخر اس 2.5% رقم کا جو اللہ نے سال میں ایک بار متعین کیا ہے، کتنے کام نمٹانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا یہی ذہن ختم کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، ان فی المال حق سوی الزکوٰۃ، مسلمانوں کے مال میں زکوٰۃ کے سوا اور بھی حق ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس حق کو بالکل فراموش کر دینا اور سارے کام 2.5% میں ہی منحصر کر دینا، شریعت کی پیروی اور دین حق کی محبت کی ادائیگی کے لیے بالکل ناکافی عمل ہے۔ ہم سچے محب ہیں اور سچے دین پہ چلنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے دین میں لانا چاہتے ہیں، تو 2.5% سے آگے بڑھیں۔ جب اپنی محنت کی کمائی 30% انکم ٹیکس میں دینے میں اور GST میں دینے میں ہم پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، تو 5-10% ان غیر مسلموں کو، برادران وطن کو اسلام پر ثابت قدم رکھنے یا اسلام کی طرف بلانے میں خرچ کرنے میں کسی بھی طرح کی ہم سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ کا 5واں مصرف ہے، اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ان حالات میں، لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب سب لوگ فاقے میں ہیں اور پریشان ہیں، اکثر لوگ دوسروں کے تعاون پر جی رہے ہیں، ایسے موقع پر زکوٰۃ کی رقم سے غیر مسلموں کو کھانا کھلانا یا کٹس تقسیم کرنا اور انہیں بھی زکوٰۃ میں سے شامل کر لینا، یہ بھی جمہور کی رائے سے ہٹا ہوا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اپنا دل کھول کے اپنے عطیات سے خرچ کیجئے، لیکن ہرگز اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ایسے موقع پر آپ زکوٰۃ کے مصرف کو ان 8 مصارف سے ہٹ کر کسی اور مصرف میں خرچ کریں، اور غیر مسلم کافروں کو جو عام طور سے کھانے وغیرہ کے لیے جو کٹس بنائے جاتے ہیں، ان میں آپ حضرات زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کریں، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ 5واں مصرف جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَفِي الرِّقَابِ، رقبہ کے معنی اصل میں تو آتے ہیں گردن، یعنی اگر کسی کی گردن پھنسی ہوئی ہو تو اس کو چھڑانا۔ یہ عربی زبان کی اصطلاح ہے، اصل میں اس سے مراد ہوتا ہے غلام۔ مطلب یہ ہے کہ غلام کی مدد کی جائے زکوٰۃ سے، اور اپنے آپ کو کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کرا سکے، اور ان کو خرید کر آزاد کر دیا جائے، چونکہ اسلام بنیادی طور پر انسان کو غلام بنانے یا غلام بنائے رکھنے کا ہرگز کبھی قائل نہیں ہوا اور نہ ہے۔ غلامی اسلام کی زندگی نہیں ہے، بلکہ آزاد، ہر انسان اپنی زندگی میں آزاد جیے، یہ اسلام کا مقصد ہے۔ اسی لیے جس دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کے آئے ہیں، اس وقت سے لے کر اب تک بھی اسلام ہمیشہ غلامی کو ختم کرنے ہی کی بات کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی، غلاموں کو آزاد کرنے پر اجر و ثواب بیان فرمایا، غلاموں کو آزاد کرنے کو بطور کفارے کے شریعت میں کئی احکام میں فرض کیا گیا۔ قسم توڑ دیے تو فلاں یہ کرو، زہار ہو گیا تو غلام آزاد کرو، روزہ توڑ دیے تو غلام آزاد کرو، قتل ہو گیا تو غلام آزاد کرو، فلاں ہو گیا غلام آزاد کرو۔ تو آزادی کے راستے کھولے ہیں شریعت میں، اسی لیے صحابہ دسیوں غلام کو آزاد کیا کرتے تھے، صرف اس واسطے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ تو جن غلاموں کو آزادی حاصل کرنے میں پیسوں کی ضرورت تھی، ان کی مدد کرنے کی تلقین فرمائی جاتی۔ جنگوں میں لوگ قیدی ہو کے آ جاتے تھے، انہیں غلام بنایا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار یوں ہی انہیں رہا فرما دیتے تھے، کبھی فدیہ لے کے رہا فرماتے تھے، اور کبھی جنگی قیدیوں کا تبادلے میں رہا فرما دیتے تھے۔ بہت کم قیدی ایسے تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے غلام اور باندی بنا کے رکھا ہو، کیونکہ ان کو آزاد کرنا مصلحت کے خلاف تھا، اس واسطے ان کو غلام اور باندی بنا کے رکھا گیا۔
اور کسی نہ کسی تدبیر اور واسطے سے ہی انہیں غلامی سے آزاد کرایا گیا، یہاں تک کہ اب کسی جگہ پر اسلامی کنٹری بھی ہو وہاں پر بھی اسلام کے روح سے کوئی غلام نہیں ہے۔ اب اسلام کس سے ہٹ کر آپ مغربی اور یورپین کلچر کی طرف جائیے، مغرب میں اور یورپ میں آج بھی غلام بنانے کا نظام باقی ہے، بس فرق یہ ہے کہ پہلے افراد کو غلام بنایا جاتا تھا، اب بس پوری قوم کو غلام بنایا جا رہا ہے، ملکوں کے ملک کو غلام بنایا جا رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس مصرف کا وفر رقابی کے مصرف کا محل نہیں ہے، البتہ اس سے ملتا جھلتا ایک دوسرا محل جس کی بدلی ہوئی شکل ہے، جیل کی کوٹریوں میں بند لوگ جن مسلمان نوجوانوں پر بالکل جھوٹے مقدمات لگے ہیں، جنہیں پھنسایا گیا ہے اور وہ پسماندہ طبقات سے ہیں، ان کے مقدمات کے لیے چارہ جوئی کی کوئی شکل نہیں ہے، ایسے مسلمانوں کا تعاون مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور بہت سے مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے جرمانے بہت معمولی مقدار کے ہوتے ہیں، 5-10 ہزار ان کی معمولی مقدار کا جرمانہ ہے، جس کی وجہ سے وہ جیل کے سلاخوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ غریب اور محتاج مسلمان ایسے لوگوں کو جیل سے چھٹکارے کے لیے زکوٰۃ سے مدد کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی رقاب ہی کے درجے میں ہیں، وہ بھی ایک طرح کی ان کی بھی گردن پھنسی ہوئی ہے۔ بلکہ جو لوگ جیل میں وقت گزار کر اور باعزت طور پہ رہا ہو کے آتے ہیں، ان لوگوں کا بیان ہے کہ بہت سے ایسے غیر مسلم بھائی بھی ہیں جن کی جرمانے بھی بہت تھوڑی اور معمولی حیثیت کے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں، اور عام طور سے وہ دلت طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے اس ملک میں مسلمانوں کے بعد سب سے مظلوم طبقہ وہ یہی ہے۔ تو ایسے غیر مسلم بھائیوں اور دلت کے لیے بھی ہم اپنی عطیات میں سے اور اپنے ذاتی مال میں سے پیسہ خرچ کریں، زکوٰۃ کا پیسہ یہاں پر خرچ نہ کریں۔ بس جو مسلمان قیدی ہیں انہیں چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہو اور ان کے جرمانے ادا کیے جا رہے ہوں تو اسے وفی رقابی میں علماء نے اس کی گنجائش لکھی ہے۔ اور ایسے ہی خلیجی ممالک میں، عرب ممالک میں جہاں پر بہت سے مسلمان نوجوان جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جن میں اکثر وہ مسلمان ہوتے ہیں جو ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی یا ایکسیڈنٹ کی بنیاد پر ہلاک ہو جانے والی موتوں کی وجہ سے گرفتار رہتے ہیں، ایسے مسلمان خلیجی ممالک میں جو مالدار اور صاحب ثروت لوگ ہیں، وہ اپنی زکوٰۃ کا یہ مصرف وفی رقابی کا خرچ کر کے انہیں آزاد کرانے میں مدد اور تعاون اور فراخ دلی سے کام لینا چاہیے۔ ہاں، جو قیدی ہندوستان میں ہوں یا بیرون ملک میں ہوں جن کے جرم واقعتاً بہت سنگین ہیں، قتل کے جرم میں ہیں، آبرو ریزی کے جرم میں ہیں، اور چوری کے جرم میں ہیں، ناجائز قبضوں کے جرم میں ہیں، زمینیں ہڑپ لیے ہیں اور کسی کا قتل کر دیے ہیں، اور شراب اور اسمگلنگ اور فلاں کے بڑے بڑے گھناؤنے جرم میں ہیں، اگر ان کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ اگر مظلومانہ نرم دلی کا سلوک کیا جائے گا تو پھر یہ بہت ناانصافی ہوگی۔ جس سماج میں ایسے خطرناک لوگ، خواہ وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، جنہیں واقعتاً سزا ملنی چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ زکوٰۃ کے اس مصرف سے کسی بھی طرح کا تعاون درست نہیں ہے۔ اس سے مجبور اور مفلس اور پسماندہ لوگوں کی ضروریات میں سے کافی خلل پڑے گا، بلکہ ان کا حق مارا جائے گا۔ چھٹا مصرف جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ ہے غارمین۔ غارمین سے مراد مقروض، جن کے اندر قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، اور قرض دینے والے قرض معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہ بھی محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، یا کوئی بھی ان کی اپنی مجبوریاں ہوں۔ بہر صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کے پھلوں کی فصل کافی متاثر ہو گئی اور وہ بہت زیادہ مقروض ہو گئے، اس سال پھل نہیں نکل سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں صدقہ دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صاحب جائیداد ہونے کے باوجود بھی صدقے کا حکم دیا، اور صحابہ نے تصدقوا علیہ فتصدق الناس، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ البتہ قرض داروں کو جو قرضوں میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں قرض زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کا قرضہ ادا کرنے میں دو باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ جو مقروض ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہو، یعنی اگر اس کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں اور وہ جتنے بھی اس کے پاس بینک بیلنس ہے، وہ سارا اگر قرضے میں دے دیا جائے گا تو سب ختم ہو جائے گا اور اس کے پاس نصاب کے بقدر مال باقی نہیں رہے گا، تو ایسے شخص کے لیے یہی حکم ہے کہ
وہ تو پہلے بنیادی ضرورت کے علاوہ اپنی ضروریات زندگی اور جس کے حقوق واجبہ اس کے ذمے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی املاک ہیں وہ فروخت کر کے وہ قرض ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ کافی نہ ہو سکے اور بقیہ قرض کو جو قرضدار معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، ان سے درخواست کرنے کے باوجود، ریکویسٹ اور التجا کرنے کے باوجود بھی، تو اب ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کی رقم میں تعاون کرنا درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ جو قرض لیا گیا ہو جائز کاموں کے لیے قرض لیا گیا ہو، اس کا قرضہ ناجائز کاموں کے لیے نہ ہو، ورنہ ایسے شخص کے لیے جو قرضے لے کر ناجائز کام اور ضرورت خواہشات پوری کر رہا ہو، اس کے قرضے کو زکوٰۃ سے چنگا نہیں کیا جائے گا، اسے ادا نہیں کیا جائے گا۔ اسے تو چاہیے کہ پہلے وہ توبہ کر لے اور آئندہ سے بچنے کا عہد کر لے، اور یہ عہد بھی تحریری طور پہ لے لیا جائے۔ جیسے موجودہ دور میں اس کی مثال کیا ہے، حرام طریقے سے قرضے لینے کی، جیسے سودی قرض ہے، بینک سے قرض لے رہے ہیں، بینک سے لون لے رہے ہیں، ہوم لون لے رہے ہیں اور اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اب ایک گھر کے بعد دوسرا گھر، ایک گاڑی کے بعد دوسری گاڑی، اب قرضے میں ہے، تو بھئی یہ تو حرام سے اپنی خواہشات میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے تحریری طور پہ توبہ لے لی جائے، اس کے بعد ان کے قرضوں کا ادائیگی زکوٰۃ سے ادا کی جا رہی ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ ورنہ بعض لوگوں نے تو فضول خرچی کو اپنی زکوٰۃ، اپنے اس طرح کے اپنی فضول خرچی اور فضولیات کو قرضوں کے ذریعے سے ایک پیشہ بنا کے رکھا ہے کہ اس سے قرض لو یہ خواہش پوری کرو، اس سے قرض لو یہ خواہش پوری کرو، آخر میں ہاتھ اٹھا دو کہ ہم سے نہیں ہو سکتا، فلاں سے نہیں ہو سکتا، یا پوچھتے مانگتے پھرتے رہو، بھکاری بن کے لوگوں کے ضروریات میں خلل ڈالتے رہو۔ قرض سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نفرت کا اظہار فرمایا ہے۔ شہید بھی جنت میں جانے سے رک جائے گا اگر وہ کسی کا قرضہ اپنے سر لے کے مرتا ہے۔ ایسے لوگوں کی تنبیہ اور ان کی اصلاح ہونا چاہیے۔ ساتواں مصرف جو قرآن میں بیان فرمایا گیا وہ ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والے۔ اب یہ فی سبیل اللہ کا مفہوم تو عام ہے، جو بھی کار خیر ہو، لیکن اصطلاح میں اور یہاں پر مصارف کی اس آیت میں جو اللہ نے ذکر فرمایا، یہاں اس سے مراد باتفاق مفسرین مجاہدین مراد ہیں۔ جیسے صلاۃ کا لغوی معنی دعا کے ہے، اور فرشتوں کے لیے الگ معنی، پرندوں کے لیے الگ معنی، انسانوں کے لیے الگ معنی، اللہ کے لیے الگ معنی، لیکن اصطلاح میں اس کے صلاۃ کے معنی نماز متعین ہے، بالاتفاق تمام کے نزدیک دعا مراد نہیں ہے۔ اسی طرح مصارف کی اس آیت میں فی سبیل اللہ سے ہر کار خیر شامل نہیں ہے، لغوی اعتبار سے تو شامل ہے، لیکن اصطلاحی اعتبار سے یہاں اس سے مراد جہاد مراد ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں عام طور سے لفظ اسی معنی کے لیے استعمال کیا گیا، اسی لیے جمہور علماء کی یہی رائے ہے، اور شروع سے یہی رائے رہی ہے کہ اس سے مراد مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مصرف بھی ہندوستان میں اس وقت موجود نہیں ہے، اور اس کا کوئی موقع محل بھی نہیں ہے۔ بعض حضرات کا جو یہ خیال ہے کہ اس سے ہر طرح کے کار خیر میں استعمال ہو سکتے ہیں، ہاسپٹلوں میں زکوٰۃ وہ بھی فی سبیل اللہ، کتابوں کی طباعت میں زکوٰۃ فی سبیل اللہ، دعوتی کوششوں میں محنتوں میں زکوٰۃ فی سبیل اللہ، اور ٹی وی چینلز چلانے میں فی سبیل اللہ، اور دین کی نشر و اشاعت میں فی سبیل اللہ، اور سڑکیں بنانے میں فی سبیل اللہ، کنواں کھدوانے میں فی سبیل اللہ، بچوں کی عصری تعلیم کے لیے فی سبیل اللہ، یہ سب جمہور کے نقطہ نظر اور فقہا محدثین کی رائے سے بالکل ہٹا ہوا نظریہ ہے، اور قرآن و حدیث سے اس کی کوئی واضح دلیل بھی نہیں، بلکہ اگر غور کیا جائے، اگر فی سبیل اللہ کا اتنا بڑا مفہوم اگر مراد ہوگا تو پھر مصارف زکوٰۃ 8 بول ہی نہیں سکتے آپ، زکوٰۃ کے مصرف 8 ہیں، یہ متعین ہی نہیں ہو سکتی، پھر انما الصدقات کی جو تاکید اور حصر ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا، پھر کیا حیثیت رہے گی؟ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ بھئی صلاۃ کا معنی جب نماز مراد ہو گیا، پھر بھی آپ اس سے دعا مراد لے رہے ہوں، فلاں مراد لے رہے ہوں، فلاں مراد لے رہے ہوں۔ ہاں مؤلفۃ القلوب کا لفظ ہے، اور فی سبیل اللہ کے تذکرے سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بھئی زکوٰۃ کے 2 بنیادی مقاصد، ایک ہے کہ غرباء کی ضرورت پوری کرنا، دوسرا ہے کہ اسلام کی حفاظت اور اس کی سربلندی۔ اس میں یہ کہا اتنی بات ہو سکتی ہے کہ جو شخص یا جو ادارہ یا جو تنظیم دین کی سربلندی کے کام اور دین کی حفاظت کے کام میں لگے ہوں، ان کو زکوٰۃ دینا اس میں بالکل داخل ہے، اور زیادہ بہتر ہے کہ عام لوگوں کی محتاجگی اور ان کی اعانت کے مقابلے میں
جیسے آج کل دینی درسگاہیں ہیں، علم دین حاصل کرنے والے طلباء و طالبات پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرتے ہیں، اور انہیں آئندہ اسلام کی اشاعت اور اس کی حفاظت اور اس کی بہت وسیع تر خدمات بھی ان کے ذمہ رہتی ہیں۔ اس واسطے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور کئی علماء نے اس کی صراحت کی ہے کہ ان دینی تنظیموں کو جو خدمت خلق کا کام کرتی ہوں یا مستحقین زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی رقم کا مالک بناتی ہوں، تو ان کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ مدارس اور خدام دین کی طرف زیادہ رجحان اور ان کو ترجیح دینا دگنا ثواب کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک تو ادائے زکوٰۃ کا ثواب، دوسرا خدمت دین کی خدمت کا ثواب۔ خدمت دین کی خدمت، حفاظت دین کی حفاظت بھی حفاظت ہے، ثواب ہے۔ 8واں مصرف جو اللہ نے بیان فرمایا وہ ہے وابن السبیل، جسے مسافر کہتے ہیں، یعنی انسان چاہے اپنے وطن میں بہت مالدار ہو، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سفر میں پیسے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اگر واقعی کوئی ایسا شخص ہو جس کی صورتحال ایسی ہو کہ وہ اپنے گھر سے فوری طور پر رقم منگوانا اس کے لیے ناممکن ہو اور اتنی مقدار زکوٰۃ سے اس کا تعاون کیا جا سکتا ہو تاکہ وہ گھر پہنچ جائے، اس کی گنجائش ہے۔ مگر آج کل اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت فرما دی ہے کہ اے ٹی ایم کے ذریعے سے اور بہت سے ایپ ہیں، گوگل پے، فون پے، فلاں پے، ہر ایک پہ پیسے پے کر سکتے ہیں آپ، تو منگانے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی واسطے بہت سے لوگوں نے اس کو ایک پیشہ بنا کے رکھا ہے۔ بعض مرتبہ اتنا دھوکہ دیتے ہیں کہ جہاں کا اسے سفر کرنا ہے وہاں کی اگر ٹکٹ بنا کر بھی دی جائے، وہ مصنوعی مسافر وہ ٹکٹ واپس کر کے یا کسی کو بلیک میں بیچ کر آدھی قیمت پر پیسے واپس لیتا ہے۔ جب اے ٹی ایم کا نظام اور بینکنگ کا نظام بہت سہولت والا ہے اور لمحوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ رقم پہنچ جاتی ہے، اور مسافر جو پتہ بتاتا ہے فون کے ذریعے سے اس کے بارے میں معلومات بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اس لیے تحقیق کے بغیر ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دینی چاہیے۔ مسافر ہو، واقعتاً محتاج ہو تو مدد کرنا چاہیے۔ البتہ اس کے علاوہ جو 8 مصارف ہیں، ان 8 مصارف میں سے کس مصرف کو زیادہ ترجیح دینا چاہیے زکوٰۃ کے خرچ کے لیے، تو ان میں سے باتفاق تمام علماء یہی ہے، ترجیح کے لیے سب سے پہلے دینی مدارس اور دینی اداروں کا ذکر پہلے آ چکا ہے، اور یہ سب 8 میں سب سے زیادہ بہتر اور قابل ترجیح حفاظت دین اور اشاعت دین کے لیے زیادہ مستحق ہیں۔ دوسرا درجہ ترجیح کے لیے اپنے رشتہ دار اور قرابت دار ہیں۔ یہ 2 جگہ ایسی ہیں جہاں پر اللہ دگنا ثواب دیتے ہیں، ایک دینی درسگاہیں، دینی ادارے، مدارس، علماء، خدام دین، ایک تو حفاظت دین کا ثواب، دوسرا ادائے زکوٰۃ کا ثواب، اور رشتہ داروں کو بھی رشتہ داری اور صلہ رحمی کا ثواب اور ادائے زکوٰۃ کا ثواب۔ البتہ رشتہ داروں میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ماں باپ کو، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ کو زکوٰۃ اوپر تک نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح اپنی اولاد میں بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو ایک دوسرے کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی تمام رشتہ دار اگر وہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، مستحق زکوٰۃ ہیں، دینے میں حرج نہیں ہے، بلکہ دگنا ثواب ہے۔ بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، پھوپھی ہے، ماموں، خالہ، ساس، سسر، سالے، سالی، اور ان سبوں کو زکوٰۃ بشرطے کے محتاج ہوں، مستحق ہوں، دوہرا اجر ملے گا۔ اور یہ زکوٰۃ دینے پر ہی دوہرا اجر نہیں ہے، بلکہ آپ کوئی بھی صدقہ غریبوں میں خرچ کرنا چاہتے ہوں، آپ اپنے ہی رشتہ داروں میں خرچ کریں تب بھی اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دیں گے۔ آپ کوئی کٹس بنا کے دینا چاہتے ہوں، اپنے ہی رشتہ داروں میں دیجئے جو محتاج ہیں۔ کوئی بھی خیرات زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی ان 2 مصارف میں اگر آپ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ عطیات پر بھی، صدقات پر بھی، زکوٰۃ پر بھی دگنا اجر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ان 2 مصارف پر۔ تیسرے درجے میں اپنے پڑوسیوں کو دینا چاہیے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت سے کوئی ہدایت منقول نہیں ہے، لیکن عمومی طور پہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا، اور حسن سلوک کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کا تعاون کیا جائے۔ اس لیے پڑوسی اور آس پاس میں جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ بعض مرتبہ کم فہمی کی وجہ سے یہ بات ہو جاتی ہے، لوگ زور دیتے ہیں زکوٰۃ کو دینی مدارس اور اداروں کو نہیں دینا چاہیے، پڑوسیوں کو ہی دینا چاہیے، غریبوں کو ہی دینا چاہیے، ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں بھیجنا چاہیے، دوسری جگہ خرچ کرنے سے کیا فائدہ ہے، اپنے ادارے اور اپنے گاؤں، اپنے شہر میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ سب اسلام کے مزاج سے ناواقفیت اور یا تو عصبیت ہے، مغربی ذہن کے
غلام بن چکے ہیں، نادانی ہے یا حماقت ہے، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، ورنہ اگر سوچا جائے تو اسلام کا مزاج آفاقی ہے۔ ہمارے ملک میں کتنے ہی ایسے دینی مدارس ہیں اور ملی اور تنظیمیں ہیں، ملی تنظیم خدمات کرنے والی ہیں جن کی ضروریات کی تکمیل بیرون ممالک سے ہوتی ہے، اور قانونی طور پہ وہ جائز بھی ہے، کوئی اس میں شبہ کی بات بھی نہیں ہے۔ اور بعض ایسے شہر ہیں جس میں مسلمان بہت زیادہ مالدار ہیں، وہاں کوئی دینی ادارہ قابل ذکر بھی نہیں ہے، وہاں بہت صاحب ثروت ہیں، تجار ہیں، صنعت کار بڑے پیمانے پہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور پورے ملک کے دینی کاموں کا وہاں سے تعاون ملتا ہے۔ اور ہمارے ملک میں اگر کسی شہر کا نام لیا جائے، جیسے خاص طور سے گجرات ہے، ممبئی ہے، تو اگر ہر علاقے کے لوگ اپنے تعاون کو اپنے شہر تک محدود کریں گے تو پھر ملک میں پھیلی ہوئی اتنی بڑی ملت کی دینی اور معاشی ضروریات کیسے پوری ہو سکتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ یمن سے آتی تھی، بعض دور دور کے علاقوں سے زکوٰۃ وصول کر کے مدینے لائی جاتی اور وہاں کا بیشتر حصہ اہل مدینہ پہ خرچ کیا جاتا تھا۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی عالم اسلام کتنا پھیل چکا تھا، چپے چپے سے زکوٰۃ وصول کر کے بیت المال پہنچتی تھی۔ مسلمان ایک آفاقی امت ہے اور عالمی خاندان ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے آپس میں جوڑ رکھا ہے۔ اس معاملے میں ہمیں کنواں نہیں بننا چاہیے، سمندر بننا چاہیے۔ سمندر اپنا سینہ جلا کر، بھاپ جمع کر کے، ہواؤں کے حوالے کر کے، فضا میں اسے اڑا کر، بادل میں اسے پہنچا کر دور دور تک بارش کی شکل میں بھوکے پیاسے زمین کو اور لوگوں کو سیراب کرتا ہے۔ مسلمانوں کا مزاج بھی یہی ہونا چاہیے کہ ان کا تعاون دور دور تک پہنچے، دین کے ہر چھوٹے بڑے کام میں ان کی شرکت ہو۔ یہ صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو حکم فرمایا کہ پہلے ایمان کی دعوت دینا، جب وہ مان لیں گے تو نماز کا حکم، وہ پڑھنے لگیں تو پھر زکوٰۃ کا حکم، اور پھر زکوٰۃ اگر لوگو تو مالداروں سے لینا اور انہی کے غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد دعوتی مصلحت کے پیش نظر تھا۔ ابھی دعوت دینے جا رہے ہیں اور اسلام کا مزاج سامنے والا مخاطب سمجھا نہیں ہے، وہاں سے تم پیسہ وصول کر کے یہاں بھیجو گے تو پھر وہ بدگمانی ہو سکتی ہے، وہ لوگ بوجھ محسوس کر سکتے ہیں، ہم سے پیسہ وصول کر کے وہاں لے جا کے دے رہے ہیں تو ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، یمن میں کوئی محتاج نہیں ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اس واسطے اللہ کے نبی کا حکم تھا، ورنہ مقصد یہ نہیں تھا کہ حکم زکوٰۃ کہیں منتقل نہ کی جائے۔ اور فقہا نے بھی لکھا ہے کہ اگر ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنے میں وہاں محتاجگی ضرورت زیادہ، وہاں کے لوگ زیادہ ضرورت مند ہوں، وہاں کوئی رشتہ دار رہتا ہو تو پہنچانے میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف قرآن میں جو بیان کیے گئے ہیں، مصارف کی بہت اہمیت ہے، صحیح مصرف میں اپنی زکوٰۃ خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مخلوق کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے اعمال رکھے ہیں، ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے بندوں پر خرچ کریں اور اللہ سے لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔